نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو مبارک آل پاک اور جو آپ کی مبارک اصحاب پاک کی جماعت ہے، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جس کو اللہ نے کسی امتحان میں نہ آزمایا ہو، اور ان پر اللہ کا فضل یہ رہا کہ جو بھی امتحان آیا اللہ رب العزت نے ان کو ثابت قدمی نصیب فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو ابتدا میں جب کلمہ پڑھا تو تقریباً 13 سال نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف میں رکھے، تقریباً 13 سال مکے کے انتہائی تکلیف دہ سال تھے، جس میں 3 سال شعب ابی طالب کے تھے، جس کے اندر ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، اور ہماری پنجابی میں کہتے ہیں حکا پانی بند کر دینا، ٹھیک ہے، حکا پانی بند کر دیتا، بالکل کوئی نہیں بولتا تھا۔ لیکن اس دور میں بھی جتنے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے احباب تھے، ان سب نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بڑھنے لگے تو پھر ہجرت پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنا گھر بار مال جان، یہاں تک کہ رشتہ دار اور بعضوں نے اولاد اور ماں باپ کو چھوڑ دیا، اتنی بڑی آزمائش، اور وہ چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پہلے حبشہ کی جانب ہجرت، پھر مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی۔ لیکن جب مدینہ شریف میں پہنچے تو اس وقت بھی آزمائشوں کا سلسلہ تو تھا، کیونکہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک کے دور رسالت، 23 سالہ دور رسالت ظاہری طور پر تھا، ابھی بھی حضور کا ہی دور رسالت ہے، لیکن ظاہری طور پر 23 سال تھے۔ 23 سالوں میں 74 جنگیں ہوئی ہیں، 74، اور ان میں 13 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، یعنی جتنی دیر مکے میں رہے کوئی جنگ نہیں، صرف 10 سالوں میں 74 جنگیں بنتی ہیں، اور ان میں سے 27 وہ تھی جن میں بنفس نفیس میرے نبی شریک ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مدینہ شریف میں جب آئے تو آزمائشوں کا سلسلہ جنگوں کی صورت میں بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اسلام کو عروج اور ترقی بھی عطا فرمائی تھی۔ یعنی مکے کے اندر تکالیف برداشت کرنا ہے تو مدینے چل کے آگے فرمایا حبیب ہوں ایدا نہیں، ہوں پھاڑ لو تو لمے پا لو۔ پھر بدر کیا تو احد کیا تو خندق کیا تو حنین کیا تو تبوک کیا، جو جنگ ہوتی تھی کہتے سی آ جاؤ۔ پھر یہ جو چھوٹے موٹے غزوات اور سریات مختلف قبیلے دیہات اور گاؤں کی طرف ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ نے امتحان لیا، آزمایا، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کو جب آزماتا ہے اور آل رسول کو آزماتا ہے تو پھر اللہ خود کیا کہتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا ہم نے محبوب آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو جب آزمایا نا، امتحان لیا، تو فرمایا یہ پاس ہو گئے، یہ تقوی کے پہلے پوزیشن کے ساتھ پاک ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو رب امتحان لینے والا جب اس نے کہہ دیا کہ سارے پاس ہو گئے نا، تو اعتراض کون کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سند جاری فرما دی، بلکہ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے نا دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب کے صحابہ کے بارے میں اور آل رسول کے بارے میں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا محبوب تیرے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو فٹ کر دیا ہے۔ اب کون ہے جو کہتا ہے کہ انہیں ڈھڈو نہیں پڑے آتا ہے نا، تو اندر بڑھ کے دیکھے ہے؟ اپنے کلمے اور ایمان کا اعتبار کرنا چاہیے، ان کے ایمان کی گواہیاں تو میرے رب نے خود ارشاد فرما دی ہوئی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، لفظ امتحان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے ہم نے آزمایا اور حبیب آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے اور آپ کی آل کامیاب ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش کربلا میں بھی آئی، اور یہ ایسی آزمائش تھی، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت کے ساتھ یہ اس بات کی شہرت ہو چکی تھی کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کی چچی ہے نبی پاک علیہ السلام کی چچی، ان کا نام ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی بیوی ہیں۔ مشکاہ شریف میں حدیث ہے، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب بڑا ڈراؤنا خواب تھا، تو میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گئی اور چل کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈراؤنا اور بڑا عجیب خواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ہوا، کیا ہے وہ خواب؟ تو ان کا انہو شدید، میں نہیں بتاتی، وہ بڑا ڈراؤنا ہے، میرا دل نہیں کرتا بتانے کے لیے۔ فرمایا ما ہوا، پھر بھی بتا تو صحیح نا،
ذرا مجھے اگر کہا ہے تو مجھے بتاؤ. تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں نے دیکھا ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, فرمایا وہ کٹ گیا اور کٹ کر وہ میری گود میں آ کے گرا ہے. جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں تو ڈر گئی, میں کیسے برداشت کروں کہ نبی پاک کا جسم کٹ جائے, کسی بھی جگہ سے کٹ لگے اور کٹ کر وہ میری گود میں آ گرے. تو میں تو بڑی پریشان ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا, آپ نے فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا ہے. بس اوقات خواب ڈراؤنا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. تو فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے, کیسے یہ اچھا خواب ہے؟ فرمایا طلب فاطمہ غلاما انشاء اللہ اول فی حجرک, فرمایا یہ جو میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے ان قریب ایک بیٹا پیدا کرے گی اور سب سے پہلے وہ تیری گود میں آئے گا. اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے اور سب سے پہلے حضرت ام الفضل کی گود میں آئے, چونکہ اس وقت پاس ہی حضرت ام الفضل موجود تھی. تو بسا اوقات خواب ڈراؤنا ہوتا ہے, اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں ڈراؤنا خواب جب آئے نا تو یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر بندہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھے اور پریشان ہو جائے تو فرمایا اس کو چاہیے جو ہی جاگ آئے نا فوراً اپنی بائیں جانب منہ کر کے 3 مرتبہ تھوک دے, 3 مرتبہ, اور جیسے تھو کیا جاتا ہے 3 مرتبہ تھوک دے. فرمایا نہ خواب پورا ہوگا نہ تعبیر پوری ہوگی. یہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے. اور ویسے بھی ڈرونے خواب اکثر اس لیے آتے ہیں کہ ہم غافل ہو کے سوتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے تخیلات اور سارا دن کی جو لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد اور ایک دوسرے کو ہم دھمکیاں دیتے ہیں یہ اسی کا اثر ہوتا ہے. عمومی طور پر وہ ایک ڈرونے خواب آتے ہیں عمومی طور پر, لیکن اگر آ جائیں تو ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں. آپ کو بتا دیا گیا کہ ڈرونا خواب آ جائے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس اوقات خواب بڑا عجیب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے, لیکن یہ تو عالم بندے کو پتا ہے نا, یہ جاہل کو تو پتہ نہیں ہوتا. جیسے وہ جیل میں کوٹھے والی سرکار ہے اس کو باندھا ہوا ہے, تو اس نے نا ایک حضرت امام اعظم پر اعتراض کیا ہے. خواب ہے جی امام اعظم کا, تو امام اعظم نے تو گستاخی کر دی ہے. انہوں نے خواب کیا دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کے اعضاء اکٹھے کر رہے ہیں. تو کہا یہ تو گستاخی ہو گئی نبی پاک کی. تو میں نے کہا یہ ام الفضل نے دیکھا نبی پاک کے جسم کا ٹکڑا کٹ گیا, یہ گستاخی نہیں ہوئی؟ یہ بھی تو جسم کٹ گیا نا, کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ تو اب ذرا سنیے اس بات کا جواب کیا ہے. خواب جتنا مرضی ڈراؤنا اس کی تعبیر بس اوقات اچھی ہوتی ہے, لیکن ایسے جاہلوں کو نہیں پتا ہوتا نا. یہ جو جاہل ہوتے ہیں ان کا اصل حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں. جب حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تو ان کو کیا پتا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے. تو یہ اعتراض کرتا ہے اے جی تہاڈے امام نے گستاخی کی تھی ہے. میں نے کہا بکواس بند کرو, جب تمہیں پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے تو بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت ام الفضل نے خواب نہیں دیکھا اور کیسا ہے, کیا گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے؟ کمرے میں بیٹھ کر بک بک شروع کر دیتے ہیں. تو جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا نا کہ میں نبی پاک کے جسم کے اعضاء اکٹھے کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دین مصطفیٰ کے مسائل اکٹھے کر کے امت کو عطا فرمائیں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے جڑیاں کہنا میں آ کتاباں نوں ماننا, اے پڑھ بخاری دے وچ کی لکھیا ہویا ہے, اس کا مقدمہ پڑھو, بخاری کے تذکرے پڑھو. اس میں لکھا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم پر میں کسی مکھی کو نہیں بیٹھنے دے رہا, میں مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں. یہ خواب دیکھا. امام بخاری پر بھی فتویٰ لگاؤ گے؟ تو جب پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو فرمایا اس کی تعبیر یہ تھی کہ نبی پاک کی حدیثوں میں سے جو صحیح ہیں وہ الگ کروں گا اور جن میں کسی قسم کا سکم ہے ان کو الگ کروں گا. نبی پاک کی صحیح حدیثیں جمع کرنے کے لیے مجھے یہ خواب دکھایا گیا تھا. اب خواب جیسا بھی ہو تعبیر اس کی ایک الگ ہوتی ہے, اور یہ ایسے بک بک کر کے بس کو موقع چاہیے بزرگوں پہ بھونکنے کے لیے. پتہ نہیں بزرگوں نے اس کا نقصان کیا کیا. اس واسطے ایسے بزرگوں کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو اس حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابھی پیدا ہونا تھا تو اس سے پہلے حضرت ام الفضل کو خواب دکھایا گیا, اور خواب بھی کیسا تھا کہ جسم کا ٹکڑا کٹ گیا ہے. تو کیا گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے؟ تعبیر تو دیکھو. جب جاہل کے پاس علم نہیں ہے تو بک بک شروع کر دیتا ہے. تو خدا ایسوں کو ہدایت عطا فرما دے. ویسے جتنی گستاخیاں کی ہیں مجھے لگتا نہیں اس کو ہدایت ملے گی, اور بڑی گندی اور بری موت آئے گی اس کو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر توبہ اس کے نصیبوں میں ہے تو اللہ جلدی توفیق دے دے,
اور اگر نہیں ہے تو اللہ اس کو ایسے برباد کر کے مارے نا جیسے یزید کو مارا تھا، وہ بھی عبرت کا نشان بنا. اور یہ جو کمرے میں بیٹھنے والے یزید ہیں اللہ ان کو بھی ایسے برباد کرے. کیا متفق ہیں آپ اس بات سے؟ ان کو مرنا ہی ایسے چاہیے. آپ سمجھتے ہیں شاید یہ مولویوں کے کوئی مسئلے ہیں تو مولانا صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں. یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ غیرت ایمانی ہے، ہر بندے کو اپنے اندر رکھنی چاہیے اتنی. تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا آپ کے بارے میں خواب اور یہ تھا اس کی تعبیر، اور اس پر جو اعتراض اس جاہل نے کیا میں نے اس کا جواب بھی آپ کو دیا. اب چلتے ہیں آگے دوسری بات کی طرف. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے، غور سے سننے والی باتیں ہیں ذرا. میں نے کہا تھا ذکر حسین بھی ہوگا اور فکر حسین بھی، لیکن آپ میں سے کئی بالکل چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہیں. جس حسین کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہے تھے. حضرت سیدی و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب دنیا میں جلوہ گری فرمائی پیدا ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا فوراً مجھے بتانا. جب امام حسین پیدا ہوئے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نبی پاک نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ امام پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نا اپنی گود میں بٹھایا، گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد فرمایا اذن فی اذنہ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کے کانوں میں آذان خود عطا فرمائی تھی. توجہ ہے، اذن فی اذنہ، کان میں آذان خود عطا فرمائی. اور دوسری بات فرمایا کہ وَتَفَّلَ فِي فَمِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گٹی بھی خود عطا فرمائی تھی. اور اس کے بعد وَدَعَا لَهُ، اور امام حسین کے لیے پھر دعائے برکت بھی فرمائی. اور اس کے بعد وَسَمَّاهُ حُسَيْنًا، اس کے بعد جب نام رکھنے کی باری آئی تو میرے نبی نے حسین نام رکھا تھا. اور اس کے بعد پھر جب 7 دن مکمل ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کے بال بھی اتروائے جائیں، چاندی کے برابر ان کو صدقہ بھی کیا جائے، چاندی کو بالوں کے برابر. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حسین کا عقیقہ بھی کیا جائے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود کام کیے. لیکن یہ بات آپ نے سن لی، سبحان اللہ کہہ دی. اس میں بھی ایک باریک بات ہے، اگر توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. ادھر دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، صوفیانہ نکتہ یہاں یہ ہے، جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے. اچھا 3 مرتبہ آذان دی جائے تو یہ زیادہ برکت ہے. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دائیں کان میں آذان اور بائیں میں تکبیر کہی جائے تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن یہاں صوفیانہ نکتہ یہ، آذان بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی، 3 مرتبہ کہہ دے برکت ہے، 1 مرتبہ کہنے سے بات ہو جائے گی. اور یہاں یہ بھی سن لو، اگر کوئی خدا نہ خواستہ آذان دینا بھول گیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ بچہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا، آذان ہی نہیں ہوئی. آذان نہیں ہوئی پھر بھی وہ مسلمان ہے، لیکن آذان تو برکت کے لیے ہے نا. یہ بھی مسئلہ ہے، آذان نہیں بھی ہوئی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بھولتے کیوں ہو؟ باقی تو سارے فیشن یاد رکھتے ہو، آذان کیوں بھول جاتے ہو؟ تو آذان بھی دینی چاہیے، آذان برکت والی بات ہے. اور پھر اگلی بات بھی سن لیجئے، صوفیاء کہتے ہیں آذان جب کانوں میں ہو جائے اور تکبیر بھی ہو جائے تو انسان کے پاس باقی پتہ زندگی میں کتنا وقت ہے. فرمایا ایسے ہی سمجھو اذان ہو گئی تکبیر ہو گئی، اب ہماری جنازے کی جماعت کا انتظار ہو رہا ہے. بس یہ ہمارے پاس وقت ہے. وہ وقت آپ کا 20 سال بن جائے، 40 سال بن جائے، 60 سال بن جائے، 80 سال بن جائے، وہ اللہ جتنا دے دے. لیکن انجی سمجھو اذان بھی ہو گئی تو تکبیر بھی ہو گئی، بس اب جماعت کا انتظار ہے. تو جب جماعت کا انتظار ہوتا ہے تو بندے کی توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتی. فرمایا جدو سانو پتہ ہے کان چ بانگ بھی ہو گئی تکبیر بھی ہو گئی تو پھر توجہ ایڈی دنیا نہ کر کے اپنی جماعت ہی بھول جاویں یار. اچھا پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یار اذان دینے والا خوبصورت ہو نا، خوبصورت اذان دے، نماز پڑھن نو دل کردا ہے. اسی واسطے یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں بھی نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سر لگا کے پڑھا جائے. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور سر نہ لگائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن کو ذرا طرز لگایا کریں، سر لگایا کریں، اچھے انداز سے پڑھا کریں، جیسی بھی ہے لگایا کرو. عرض کرنے کا مقصد یہ قرآن کو سر سے پڑھنے کا. اسی طرح یہ جو اذان ہے یہ بھی اچھے انداز کے ساتھ دینی چاہیے. اچھا یہ جو اذان اگر خوبصورت دینے والا ہو تو نماز پڑھنے والے کا دل کرتا میں چل کے نماز پڑھوں. میں نے کہا آج ایک اذان مصطفیٰ دے رہے ہیں اور کربلا میں نماز حسین نے ادا کر کے دکھائی ہے.
اگر آزان دینے والے بڑے کمال کے ہیں تو نماز پڑھنے والے نے بھی کمال ہی کر کے دکھایا ہے نا. آزان اگر نبی پاک علیہ السلام نے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر نمازی نماز بھی تو پڑھتا ہے نا. صدقے جاؤں اذان دینے والے پر اور صدقے جاؤں پھر نماز پڑھنے والے پر. میرے نبی نے اذان دی ہے حسین کے کان میں اور حسین نے پھر نماز پڑھنے کا بھی حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. تو اس واسطے یہ اس میں نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اور پھر اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. نبی پاک نے خود گھٹی عطا فرمائی اور لعاب دہن کے ساتھ عطا فرمائی. گھٹی دینا پتہ سنت کیسے ہے؟ اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کے نا میٹھی بالخصوص کھجور وغیرہ تو وہ اپنی زبان اس بچے کے منہ میں ڈالی جائے. یہ بہتر اور سنت طریقہ ہے. اور کئی مرتبہ ایسا حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں، سیدہ پاک کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں اور بہت ساری ہستیاں جن کو نبی پاک نے گھٹی دی ہے. نبی پاک نے کوئی اور چیز نہیں، اپنا لعاب دہن دیا. کیوں؟ ساری کائنات کی مٹھاس ہے ہی مصطفیٰ کے منہ مبارک کے اندر. مصطفیٰ ویسے ہی گھٹی عطا فرماتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو گھٹی مصطفیٰ کی آپ کا لعاب دہن، اس کی برکت کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، فرمایا بس جب میں پیدا ہوا حضور نے وہ جو گھٹی عطا فرمائی، وہ لعاب میرے سینے میں جب پہنچا تو اللہ نے میرے سینے کو شرح صدر عطا فرما دیا اور ہر چیز واضح ہو گئی میرے اوپر. اچھا پھر اس گھرانے کی شان یہ ہے، سیدہ پاک کو بھی گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، مولا علی کو بھی گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، امام حسن کو بھی گھٹی مصطفیٰ نے دی ہے اور امام حسین کو بھی گھٹی مصطفیٰ نے عطا فرمائی. اس گھرانے کی شان اور برکت ہے میری جان. عزیزان گرامی قدر، اس واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اس مبارک گھرانے کو نبی پاک نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کانوں میں اذان بھی عطا فرمائی اور پھر گھٹی بھی عطا فرمائی. اور اس کے بعد میں یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں. یہ جو گھٹی عطا فرمائی نا، یاد رکھو نبی پاک کا لعاب جو ایک مرتبہ چوس لیتا تھا اسے زندگی میں کبھی پیاس نہیں لگتی تھی. حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبھانی نے ایسے واقعات بہت سارے لکھے. نبی پاک ایک سفر میں جا رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی حضرت عامر بن قریب، اگر مجھے میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا تو یہی نام لکھا ہوا وہاں پر. تو آپ آئے نبی پاک کے پاس اور آ کے کہنے لگے مفہوماً سنا رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے پیاس بہت لگی ہے، پانی بھی نہیں ہے اور حلق میرا کانٹا ہو چکا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اب آخری وقت شاید نہ پہنچ جائے جو حالت بنی ہے. فرمایا پانی نہیں ہے؟ جی ہاں. پیاس بہت ہے؟ جی ہاں. فرمایا ادھر آ. وہ قریب آئے، نبی پاک نے اپنی مبارک زبان نکالی، فرمایا چوس ذرا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ چوسی اور اس کے بعد زندگی میں مجھے کبھی پیاس نہیں لگی. میں پانی پیوں نہ پیوں تو نہ پیوں. میں نے کہا جو ایک مرتبہ چوسے اس کا یہ حال ہے. حسین تو صبح و شام مصطفیٰ کی زبانیں چوسا کرتا تھا. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک زبان کا کمال. اسے میں کہتا ہوں امام حسین نے تو کربلا میں پانی کی طرف توجہ کی ہی نہیں. اچھا بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں جی آپ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور چل کے پانی مانگا. اگرچہ بعض کتابوں کے اندر یہ موجود ہے لیکن میں نے کہا یہ عاشق لوگ کہتے ہم نہیں مانتے. کہا کیوں؟ فرمایا جس حسین نے رب سے نہیں مانگا یزیدیوں سے کیسے مانگے گا. سوچنے والی بات ہے نا. وہ جس نے رب سے پانی نہیں مانگا وہ حسین پاک کیسے جناب یزیدیوں سے پانی مانگے گا. تو امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھنے کی کوشش فرمائے بھائی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا جہاں پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں. وہاں نبی پاک ان کو اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں، اپنا پھول بھی کہتے ہیں، اپنا سبت بھی کہتے ہیں، جنت کا سردار بھی کہتے ہیں. نبی پاک نے ان کو اتنے مقام و مرتبے عطا فرمائے. اور پھر یہ نام رکھنا اور گھٹی یہ سب برکات یہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کی تاکہ ہمارے دلوں کے اندر میرے لجپال حسین کی محبت پیدا ہو جائے. یہ مسئلہ ہے شرعی. جب بندہ خطبہ دے رہا ہو بالخصوص جمعے کا تو کوئی بندہ اپنا خطبہ نہیں چھوڑ سکتا. جب بندہ خطبہ دے رہا ہو تو اپنا خطبہ نہیں چھوڑ سکتا. حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے اور دیکھا کہ دروازے میں سے حسنین کریمین بالکل چھوٹی عمر میں ہیں. فرمایا کہ وہ چھوٹی عمر میں ہیں اور مسجد میں داخل ہوئے دونوں. اور حدیث کے لفظ ہیں جاء الحسن والحسین
वअलैहिमा कमीसान अहमरान यमशियान व यासुरान। फरमाया हसन हुसैन मस्जिद में आए, उनके ऊपर एक कमीज थी जो कि सुर्ख धारीदार थी। छोटे छोटे आप बचपन के आलम में थे, और जब चल के आ रहे हैं कभी उठते हैं गिर जाते, उठते हैं फिर गिरे, उठते फिर गिर जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने देखा फलम अस्बिर, तो मुझसे सबर न हो सका। मैंने क्या किया? हत्ता कता तो हदीसी, मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और हसन हुसैन को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया था। यह है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान अक़दस। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा छोड़ा है और बताया है जमाने वालों को मेरे हसन की अहमियत क्या है, मेरे हुसैन की अहमियत क्या है। सही इब्ने हिब्बान में यह हदीस मौजूद है, वैसे मिशकात और बहुत सारी कुतुब के अंदर यह हदीस मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहां पर भी उलमा ने एक नुक्ता लिखा है। फरमाया नबी पाक ने इमाम हसन हुसैन को नहीं गिरने दिया, संभाला है, सहारा दिया है, इसलिए कि एक वक्त आने वाला है, ऐ हसन तूने भी मेरे दीन को सहारा देना है, ऐ हुसैन तूने भी सहारा देना है। आज मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं, तुमने मेरे दीन को सहारा देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको उठाकर अपनी गोद में और यहां पर मैं आपको एक और बात भी सुनाऊं, उठाने से बात है तो यह भी साथ ही सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कंधों पे बिठाकर ना हसनैन करीमैन को चला करते थे, कंधों पे उठा के चला करते। आप छोटे बच्चे को कंधों पे उठाएं, जरा दो सूरतें होती हैं, या तो वो एक कंधे पे बैठेगा, एक टांग इधर एक उधर, तो फिर भी आप अपने हाथ का पीछे से सहारा देंगे ताकि बच्चा है कहीं गिर ना जाए, और वो बच्चा है वो सर को पकड़ के बैठेगा, ठीक है। या फिर बच्चा ऐसे एक टांग इधर एक इधर,